رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا۔ مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا۔ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اس کے لیے یہاں جمع فرمایا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جو تسلسل چل رہا تھا ہمارا، ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ مشتمل دین میں عبادت کا مقام کیا ہے، مشتمل دین میں عبادت کا مقام کیا ہے، عبادت کے مرحلے تک عبادت کون سا بندہ عبادت تک پہنچ سکتا ہے اور کہاں پر پہنچ سکتا ہے، جس کا عقائد جس کے درست ہے، جس کا آداب درست ہے، وہ بندہ دراصل حقیقت میں عبادت کرنے کے لائق بن سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ ہی نہیں، جس کا آداب ہی نہیں، اگر وہ عبادت کرنے والا بنے تو اس کی عبادت روح پہ پھینک دی جاتی ہے۔ تو ہم عقیدے کو بھی سمجھے، آداب کو بھی سمجھے، عقیدے کی نسبت اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کس طرح ہونی چاہیے وہ سمجھے، آداب کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا مقام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، یہ ہے اللہ کا مقام کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اللہ خاصم ہے، رحمت للعالمین ہے، اللہ تعالیٰ کے نور ہے، یہ مقام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آداب کیا ہے؟ مقام دینا ہے نا۔ یہ مقام پہ اگر ذرا برابر بھی کمی کرے تو وہ بے ادب ہو جاتا ہے۔ تو سب سے زیادہ پرائرٹی آداب میں کیا غور کرنا ہے اپنے کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں ہوگا۔ اب جب ادب کے مرحلے پہ ٹاپ پہ پہنچ جاتا ہے بندہ، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، شفیع المقرنین، احمد مجتبیٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاصم، جب یہ مقام نبی کریم اور رسول سب سے بڑا جو کلمے میں ایمان لیا جا رہا ہے وہ مقام پہ رکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد ہی بندہ اس کی عبادت قبول ہو۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت کے معنی کیا بتائے گئے تھے؟ عز و انکساری، ذلت اور فقیری اور احتیاجی کا نام عبادت ہے۔ اور ہمارا مقصد بھی یہی ہے، جو ہمارے پیدا ہونے کا مقصد ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، صرف اپنی عبادت کے لیے، اور کچھ کام نہیں۔ مین مقصد جو ہے وہ صرف عبادت ہے۔ تو اس کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو لیعبدون کے بارے تفسیر میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ لیعرفون کیا ہے؟ پہچاننا۔ تو اب یہاں پر ایک معنی دیکھ لیجیے، لیعبدون دیکھ لیے اپن، لیعبدون کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا ہے، مگر اس کی فہم سمجھا رہے ہیں کہ لیعرفون ہے کہ اس کو پہچاننا ہے۔ تو اس کو فہم کیوں ہے اس طرح فہم کیا؟ یہ سوال بھی ایک ہے کہ پہچاننا کیوں ہے؟ لیعبدون عبادت کرنا، لیعرفون پہچاننا۔ عبادت کرنے کے لیے کسی کو پہچاننا ضروری ہے، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس کو پہچاننا ضروری ہے۔ اگر اس کو نہیں پہچانیں گے تو اس کی عبادت کیسا کریں گے؟ کہ عبادت ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پسند کیا ہے،
اور ہر ایک شخص فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. ہر ایک شخص فطرت اسلام کیا ہے کہ وہ پیدا ہونے کے بعد اپنی الہ کو تلاش کرے, اس کی پہچان حاصل کرے اور اس کی پرستش کرے. پرستش کیا کرنا ہے؟ عبادت کرنا ہے. عبادت کیسا کرتا؟ پہچان کر پرستش کرنا ہے, اللہ کو پہچان کر عبادت کرنا ہے اس کی. تو اب بھی فی زمانہ ہمارے سے عبادت کیوں نہیں ہو رہی؟ ہمارے سے عبادت نہیں ہو رہی, عبادتوں میں رکاوٹیں کیوں آ رہی؟ اب عبادت کیا ہے؟ ایک موقتی عبادت بولے تو ہم ایٹ لارج جو سب سمجھ جایا جاتا ہے. عبادت کے تو بہت سارے عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی. جس طریقے ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ اے اللہ مجھے عبادتوں کے طریقے بتا. تو بہت سارے طریقے ہیں, بٹ ہم ایٹ لارج جو عام لوگ سمجھتے ہیں کہ عبادت کرنا مطلب نماز پڑھنا, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, اس نے تھوڑا سکون, یہ عبادت میں آتا. تھوڑا ذکر کرنا, یہ عبادت میں بولتے. یہ موقتی, ہر ایک موقتی وقت پہ کہ 5 وقت کی نماز ہے فرض جو کی گئی ہے, رمضان کے روزے ہے, مگر یہ عبادتیں بھی نہیں ہوتے ہم سے, یہ عبادت بھی نہیں ہو رہی ہے. وہ اعلیٰ درجہ عبادت کا جو عبادت کے مرحلے ہے, جو جسمانی عبادت کرنا ہے, جو قلبی عبادت کرنا ہے, جو عشق اور محبت میں آ کر عبادت کرنا ہے, وہ اس کی تو بات وہ اللہ والے, صالحین, شہداء, صدیقین وہ ادھر ہے. ہم عام اپنے ٹیبل پر آ کے بات کرتے ہیں. ہم مسلمان جو عام عبادت کرنا ہے, نماز ہے, وہ بھی چھوڑ دے. یہ رکاوٹیں کیوں آ رہی ہے پورے معاشرے میں؟ اس کو جاننا سمجھنا ضروری ہے. کیونکہ وہ بنا پہچانے عبادت کر رہا ہے, بنا پہچانے عبادت کر رہا ہے. عبادت کے معنی کیا ہے؟ عز و انکساری, ذلت اور فقیری اور احتیاجی کا نام عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ کو اب یہ جس کو دیا اس کی عبادت ہو رہی, جس کو دیے اس کی عبادت ہو رہی. تو یہ اللہ کو نہیں دے رہا بندہ, اللہ کو نہیں دے رہا. کیوں؟ اس کو یقین نہیں ہے کہ اس کو دینا ہے یا نہیں دینا ہے. کیوں؟ وہ کسی اور کو معبود بھی بنا کر بیٹھے ہوا ہے, عز و انکساری کسی اور کے ساتھ بھی کر رہا ہے, ذلیل فقیر کسی اور کے سامنے بھی بنا ہوا ہے, احتیاجی تو پوچھو مت, ہمیشہ کسی محتاج کسی کا بنے ہوا ہے, مانگنے کسی مخلوق کو مانگنے والا بنے ہوا ہے. جب اتنا آکوپائڈ ہے چیزوں میں, تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کہاں سے کرنا؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرے گا؟ تو اس کو اللہ کی عبادت کرنے سے پہلے اس کی پہچان حاصل کرنا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں فرمانے فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, جانو لا الہ الا اللہ کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ جانے گا تو پہچان حاصل ہوگی, جب پہچان حاصل ہو گئی تو پھر عبادت کرے گا. اب کیا کر رہا؟ اب یہ غلط پہچان لے کرے بندہ. اب کیا پہچان لے کرے کہ مخلوق میری حاجت روا ہے, یہ پہچان لے کرے. اس لیے مخلوق کی پرستش, مخلوق کی عبادت کر رہا ہے, مخلوق کی پرستش, مخلوق کی عبادت کر رہا ہے. کہ نوکری سے میں پڑھ رہا ہوں, میری حاجتیں جو پوری ہو رہی ہے اس سے پوری ہو رہی ہے, تو عبادت کس کی کر رہا ہے؟ مخلوق کی کر رہا ہے. مال کی عبادت کر رہا ہے, خواہشات کو معبود بنا لیا. اس میں مبتلا ہونے کی وجہ سے بولتا ہے کہ اللہ مالک ہے, یہ سب سنے ہوا, اللہ ہے, مگر عبادت کرنے کے ٹائم پہ دل پہ یقین نہیں ہے نا, یقین نہیں ہے, اس لیے اتنا نہیں کر رہا. اب یقین جب آ جائے, ایک مثال چھوٹی ادنا مثال ہے, حقیقت کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب آپ کہیں سفر کر رہے ہیں, تو بازو آپ کے ایک بادشاہ بیٹھا ہوا ہے, آپ اس کے ساتھ جا رہے ہیں, آپ جو دل میں بول دیتے, جیسا دل میں بول دیتے. اگر نہیں معلوم تو جو ایسا دل میں رہتے, نارمل انسان کی طرح رہتے, زیادہ بحث کچھ نہیں, بات چیت نہیں, ایک عام انسان کی طرح ٹریٹ کرتے. مگر جیسے اس کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ ہے, تو اس کی حالت چینج ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ اب وہ پہچانا, اس کو انٹروڈکشن ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہی نہیں ہے, وہ نماز پڑھنے جا رہا کہ اللہ کیا ہے نہیں پتا, اللہ خالق ہے نہیں پتا, اللہ مالک ہے نہیں پتا, یہ نہیں پتا, اس لیے رکاوٹ ہے رہی ہے ہمارے اندر نماز کو. تو کیا کرنا ہے؟ ایمان داخل نہیں ہوا, اس لیے عبادت نہیں ہو رہی. اللہ خالق ہے, یہ داخل نہیں ہوا. اللہ مالک ہے, یہ ہمارے اندر داخل نہیں ہوا. اللہ رازق ہے, ہمارے اندر داخل نہیں ہوا. ہم فقیر ہے, ہمارے اندر داخل نہیں ہوا. ہم محتاج ہیں, مجبور ہیں, ہم عاجز ہیں, ہمارے اندر داخل نہیں ہوا. یہ داخل نہیں ہونے کی وجہ سے شیطان کیا کر رہا ہے؟ ہم عبادت نہیں کر سکتے, رکاوٹیں آ رہی ہیں ہماری, رکاوٹیں آ رہی. اب آپ غور کر لو, آپ
ایک زیادہ بھی لمبا نہیں جاتے, پچھلے ایک ہفتے کا محاسبہ کر لیں اپن کہ ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک متوجہ تھے, کس کس کے سامنے عز و انکساری کرے, کس کس کے سامنے ذلیل ہوئے, کس کس کے سامنے فقیر بنے ہوئے ہیں, ہم کس کو معبود بنا لیے, ہم کس سے امید لگا کر بیٹھے, ہم کس کا خوف کر رہے ہیں. خالی ایک ہی ہفتے کی اگر کیلکولیشن کر لے تو ہمارے اندر کتنا کفر ہے, کتنا شرک ہے, کتنا نفاق ہے, یہ سارا کا سارا پتا چل جائے گا. اب نفاق کیا حساب سے بیٹھے ہوئے, سب تعلیمات لے رہی, ہاں آتا بول رہی, میرے کو بھی آتا بول رہی, مگر دل میں کیا بیٹھے ہوا ہے, ابھی بھی وہی بیٹھے ہوا ہے, یہ نفاق بھرے ہوا ہے ہمارے اندر. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. تو اب کیا کرنا ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے, اب یہ دلیل بھائی اللہ لا الہ الا اللہ جانے تو اللہ کی عبادت برابر کر سکتے. اللہ تعالیٰ بتا دے اننی انا اللہ, میں اللہ ہوں, لا الہ الا انا, میرے سوا کوئی الہ نہیں, میرے سوا کوئی الہ نہیں. مطلب الہ میرے سوا کوئی نہیں ہے, مطلب حاجتیں پوری کرنے والا میں, تیرا رزق دینے والا میں, تیری مدد کرنے والا میں, تجھے صبح اٹھانے والا میں, تجھے رات میں سلانے والا میں, تیرے زندگی کے جتنے بھی مسائل ہیں سب کو پورا کرنے والا میں, تجھے پیدا کرنے والا بھی میں, تجھے ماننے والا بھی میں, تجھے جنت بھی دینے والا میں, سب تو میں ہوں. اب میری عبادت کرو. اننی اللہ لا الہ الا انا فاعبدون, میں بس میری عبادت کرو. اللہ تعالیٰ یہ بتا کے بولے میں الہ ہوں, میری عبادت کرو. اب اللہ تعالیٰ بہت جگہ پر بتائے. اب الہ کے معنی ہم تعلیمات لے رہے ہیں, لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کرنے کی بات کر رہے ہیں. الہ کے اعتبار بتا کے بولتے ہیں کہ اللہ الہ ہے تو کیسا ہے. الہ کے کتنے اعتبار ہے, 4 اعتبار ہے. ہم ڈیپ ڈسکشن میں نہیں جاتے ہیں, بس ایک بات کو, عبادت جو بتایا گیا قرآن میں کہ لا الہ الا اللہ آنے سے بندہ عبادت کرنے والا بن جاتا ہے. لا الہ الا اللہ آنے سے بندہ اللہ کی جو فرما برداری ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہے, وہ کرنے والا بن جاتا ہے. وہ علم لا الہ الا اللہ کی تعریف اور علم لا الہ الا اللہ کا مرتبہ بتانے کے لیے یہ بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. تو الہ کے اعتبار کتنے بتائے گئے, 4, ذات, صفات, افعال, آثار. یہ جس نے سمجھ گیا وہی اللہ کی عبادت دراصل حقیقت میں کر سکتا ہے. اور اللہ تعالیٰ بھی حکم یہی دے رہے ہیں کہ یہ بتا رہے ہیں کہ اپنا اعتبار بتا کے بول رہے ہیں کہ میری عبادت کر. کیوں؟ اعتبار بتانے کے بعد بندہ عبادت برابر کر سکتا. کسی اور کو اعتبار دے کر, کسی اور کو دے کر بیٹھے ہوا ہے, وہ خالق کسی اور کو بنا کر بیٹھے ہوا ہے, مالک کسی اور کو بنا کر بیٹھے ہوا ہے, رازق کسی اور کو بنا کر بیٹھے ہوا ہے, اور اس کی عبادت کر رہا ہے بندہ. اب اللہ خالق ہے یہ بتا رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں عبادت کر. پھر اللہ بتا رہے ہیں میں مالک ہوں بتا رہے ہیں, پھر بول رہے ہیں عبادت کر. اللہ رہا کیونکہ اللہ کو پتا ہے جب جان جائے گا, جب پہچان جائے گا تو پھر عبادت کرے گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. سب سے پہلے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین, ہم کیا کریں ہمیشہ, ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. یہ ہماری دلیل ہے کہ ہم حاجی تروا تجھے ہی مانتے, تجھے ہی الہ مانتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. تیری عبادت کرتے ہیں, تجھے الہ مانتے, تجھے الہ مانتے ہیں اس لیے تیری عبادت کرتے ہیں. یہ ہمارا دعویٰ ہے ہر 5 وقت کی نماز میں, مگر اس پہ کھڑے نہیں اترے اس لیے عبادتوں میں رکاوٹ ہے, اس لیے رکاوٹ. اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے فرماتے ہیں, اور ایک آیت ہے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. ترجمہ, اے لوگو اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے گزرے ہیں تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کیا فرمایا, عبادت کرو. پھر اپنا اعتبار بتا رہا ہے, میں پروردگار ہوں تمہارا, میں خالق ہوں, میں پیدا کرنے والا ہوں, تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے کے والوں کو بھی پیدا کیا. تو اللہ تعالیٰ اپنا اعتبار بنا کے بتا رہے ہیں. ہم کیا سیکھے, لا الہ الا اللہ میں اللہ ہی خالق ہے, اللہ ہی رازق, اللہ رب ہے, اللہ رب ہے, اور اللہ پیدا کرنے والا ہے, کوئی اور پیدا حیات دینے والا اللہ ہے. اب جب سارا جس کو پتا چل جائے گا وہ بندہ عبادت کرنے والا بنے. یہ رکاوٹ ہے, اور رکاوٹیں ہیں, بٹ مین رکاوٹ جو ہے وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم جس کے پاس نہیں ہے, وہ عبادت کر ہی نہیں سکتا. وہ جو اوپر سے عبادت کر رہا, ایک جو عبادت عادت میں پڑ گیا, عادت میں ہے, عبادت میں نہیں ہے. جو نمازیں پڑھی جا رہی ہے
ऑफिस को गया, सब जा रहे नमाज को, मैं भी चल जाता हूँ, आदत है। घर में पैदा हुआ था, घर में पूरे मुसलमान है, सब जने बोल रहे हैं अल्लाह अकबर, अज़ान सुन, खामोश बैठो, मैं भी खामोश, सब जने खामोश बैठे, आदत में आ गया, रूटीन में लग गया। सब जने बोले मैं मुसलमान हूँ, घर में मैं मुसलमान पैदा हुआ, मैं भी मुसलमान हूँ, मुसलमान का मतलब नहीं समझा, इबादत नहीं कर सक रहा, सब रोजे रह रही, मेरे को भी आदत है भाई रोजा रखने, अरे सब खा लेते पी लेते, इबादत नहीं कर सक रहा, आदत में लगे हुआ है। इबादत कब करेगा? जब बंदा उसके बंदे के पास इल्म ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ जाएगा, तब बंदा सही तरीके से इबादत करने वाला। तो सबसे बड़ी जो रुकावट है लोगों में जो इबादत नहीं कर सक रहे हैं, वो है इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह की कमी, ईमान की कमी से बंदा इबादत नहीं कर सकता। अल्लाह ताला आगे और कुरान में आयत है, इन्नल्लाह रब्बी व रब्बुकुम फअबुदू हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, बेशक अल्लाह मेरा भी परवरदिगार है और तुम्हारा भी परवरदिगार है, यही सीधा रास्ता है कि सिर्फ उसकी इबादत करो। अल्लाह ताला क्या फरमा रही? परवरदिगार, पालने वाला। अल्लाह ताला अपना एतबार बता के बता रहे कि मैं पालने वाला हूं, मैं परवरदिगार हूं, मेरी इबादत करो। तो ला इलाहा इल्लल्लाह में हम क्या सीख रहे हैं? अल्लाह ही रब है। आफाल में क्या है? रुबूबियत और इस्तियानियत का ताल्लुक, आफाल का ताल्लुक इससे रुबूबियत और इस्तियानियत, तो रब का ताल्लुक। तो ला इलाहा इल्लल्लाह वो सीख जाएगा, वो सिखा कर बता रहा, वो अल्लाह ताला वो दलील देकर बता रहे कि मैं रब हूं, अब बता रहे हैं कि इबादत करो। अब हम दलील में सीखे नहीं, हम पहचाने नहीं कि अल्लाह रब है तो रब कैसा है, अल्लाह खालिक है तो खालिक कैसा है, अल्लाह पैदा कर रहा तो कैसा पैदा किया, पैदा पहले कैसा किया और क़यामत में कैसा उठाएगा, कुछ पता ही नहीं। इबादत नहीं करें, चोर बने हुए इबादत में। अल्लाह महफूज रखे हमें। अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं, शहीद अल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्ला हुवा वल मलाइकतुहु व उलुल इल्मी क़ाइमम बिल क़िस्ति ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम। अल्लाह ने खुद इस बात की गवाही दी है और फरिश्तों और अहले इल्म ने, अल्लाह ताला भी गवाही दे रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहा है मैं गवाही देता हूँ और फरिश्ते भी गवाही दे रहे हैं। और अहले इल्म क्या है? इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह को जानने वाले अहले इल्म ने कि उसके सिवा कोई माबूद नहीं, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, जिसने इंसाफ के साथ कायनात का इंतजाम संभाला हुआ है। सारी कायनात को चलाने वाला कौन है? सारी कायनात का मालिक कौन है? वो अल्लाह है। उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, जिसका इख्तिदार भी कामिल है, हिकमत भी कामिल है। सिफात बताए, कामिल सिफात बताकर अल्लाह ताला ने बताया मेरी इबादत करो। अल्लाह ही मालिक है, अल्लाह ही राज़िक है, अल्लाह ही कामिल है, अल्लाह ही कायम है, ये बताकर अल्लाह ताला फरमा रहे कि मेरी इबादत करो। और ये माशरे में किसी को पता ही नहीं है कि अल्लाह मालिक है तो कैसा मालिक है, अल्लाह राज़िक है तो कैसा राज़िक है, अल्लाह हाकिम है तो कैसा हाकिम है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब इसको क्या गलती है? गलती नहीं है, गलती यह है कि हम औलिया अल्लाह की निस्बत से नहीं जुड़े। स्कूल, जिस स्कूल में ये पढ़ाया जा रहा है उससे दूरी बरकरार करके रखे हुए। अब उसके करीब आने के लिए क्या है? वो अल्लाह ताला की हिदायत होना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ बूझ अता फरमाता है। दीन की समझ बूझ क्या है? वो इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म है। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह को समझ गया, जिसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझ गया, अल्लाह ताला उसके साथ दीन अद्दीन कुल्लु युस्रुन कर दे, दीन बहुत आसान हो जाता है उसके लिए। अब उसको दीन टफ नहीं दिखता, उसको इबादत करना टफ नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि उसको पता है अरे जिससे मांगना है उसी से मांग रहा हूं और वहीं से मिलेगा, तो उसको तकलीफ थोड़ी है। अब क्या कर रहा है? दूसरी चौकट पे जाके सर पटक रहा, दे 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 दे, कुछ भी नहीं मिल रहा और परेशान, दुनिया में मुब्तला हो गया। शैतान भी क्या करता है? इसी में लगा के भटकाता है। तो शैतान के हथकंडे, बहुत ज्यादा हो गया क्या बोला? शैतान के हथकंडे बताया गया। शैतान जब बच्चा पैदा होता तो पैदा होते ही अल्लाह ताला क्या करते, उसके साथ एक हदीस शरीफ है, अल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता लगा देते, अल्लाह ताला उसके साथ एक फरिश्ता लगा देते।
शैतान भी अपना एक चेला लगा देता साथ में, शैतान भी अपना एक चेला लगा देता। अब एक रहमानी आवाज आती रहती है उसको, एक शैतानी आवाज आती रहती बचपन से ही। सीधे कान में फरिश्ता फूंक मारता है, लेफ्ट कान में वो शैतान का चेला फूंक मारता है। एक जना बुलाता है अल्लाह की तरफ फरिश्ता, एक जना बुलाता है शैतान की तरफ। अब क्या है, जैसा ये बंदा इल्म हासिल करता है, जैसा ये बंदा इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह हासिल करता है, तो इल्म कहाँ होता है, वो क़ल्ब में होता है। आमाजगाह इल्म क्या है, क़ल्ब है। इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह जब दिल में होता है, जब उसके पास फरिश्ते की आवाज आती है, इल्हाम आता है और वसवसा आता है शैतान की तरफ से, वो इल्म से वो तस्विया करता है कि मैं फरिश्ते की बात सुनूं या शैतान की बात सुनूं, मैं फरिश्ते की बात सुनूं या शैतान की बात सुनूं। इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है, अल्लाह की पहचान नहीं है, अल्लाह राज़िक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह मालिक है, मेरी तमाम परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह ताला है, ये नहीं इल्म आया, वो बोलता है शैतान की आवाज आती, इन्हें पूरी कर देता तेरी पूरी सेटिंग, ये रिश्तेदार पूरा काम तुम्हारा कर देते, ये बॉस तुम्हारा कर देते, ये नौकरी तुम्हारा पूरा काम हो जाता। ये सारी की सारी जो हम हमारे जहन से माबूद बना लिए, हम ख्वाहिशात को माबूद बना लिए, उस तरफ मुतवज्जो हो जाता है। दिल का काम तस्विया करना है, फैसला करना है वो इल्म के मुताबिक, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान में क्या फरमाते हैं, इल्म वाले गवाही देंगे। अल्लाह ताला गवाही दे रहा है, फरिश्ते गवाही दे रहे हैं, अहले इल्म गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अहले इल्म कब बनेंगे, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद। वो इल्म आएगा तो इबादत करने वाला बनेगा। क्यों, क्या इबादत कर रहे हैं हम, इज्जो इनकिसारी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह हाजित रवा है। एहतियाजी कब एहतियाजी करता है, कब मोहताज बनता है, कुछ उससे चाहिए तो किसी के सामने मोहताजी आती है ना। बॉस के सामने जाके एडवांस क्यों मांगते हैं, सैलरी क्यों मांगते हैं, कुछ तुम्हें जरूरत है तो मांगते हैं ना, पूछते हैं ना, उससे मिल रहा हो क्या उसका जा रहे, बाजू कलीग के पास नहीं जाते, ऑफिस बॉय के पास जाके ना बोलते 5,000 दे दो, बोलते नहीं बोलते, क्यों, उन्हें देने वाला है, यकीन है इन्हें देने वाला है, यकीन नहीं, अरे इन्हें कहां देता, इन्हें खुद, इसको खुद जरूरत है, शायद मैं इसका गया तो मेरे जेब से मांग लेता। क्यों, पहचान नहीं है रब की, तो रब की पहचान आई, इबादत इंशाअल्लाह ताला है। तो ये हथकंडा है। तो पहले इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह है, तो शैतान के और हथकंडे, शैतान दुनिया हथकंडा है शैतान का, दुनिया में लगाकर इबादत से दूर करता है, ये रुकावटें लेकर आता है हमारी इबादत में। लोग है, लोगों को हाजित रवा बनाकर दिखाता है, तमाम मखलूक को हाजित रवा बनाकर दिखाता है शैतान। और जब दूसरों की तरफ हाजित रवा बन के देखते, उसकी इबादत में लगे हुए रहते, इबादत में ना लज्जत है, ना खुशबू है, ना खुशबू है, वो आदत है, जा रहा आ रहा डुम्मे भी मार देता। हमारी हालत है, हम दूसरों को देख के उन्हें कर रहा हूँ, इन्हें कर रहा हूँ, बोलना ही नहीं है, हम खुद कर रहे। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, अल्लाह अपनी पनाह में ले। और सबसे बड़ा जिसने शैतान को भी ले डूबा वो है नफ्स हमारा, वो है हमारा नफ्स। तो इन तीन चीजों से ये हथकंडे है शैतान। सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह से दूरी, सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह, इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह से दूरी। और फिर जब शैतान क्या कर रहा है, हमारे पास हम दावा कर रहे हैं, हम अल्लाह का शुक्र है, खुशी भी मना रहे हैं, रक्श भी कर रहे हैं कि इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह का हमें इल्म अल्लाह ताला अता फरमाया औलिया अल्लाह की सोबत में, हमारे को भी आ रही प्रॉब्लम, क्यों, हथकंडा है। अब आगे बात से भी छोड़ता है शैतान, 24/7 365 डेज, हर वक्त हर लम्हा शैतान हमारे पीछे लगा हुआ है कि हम इबादत अल्लाह की ना करें, जो कि हमारा पैदा होने का मकसद है, वो पीछे लगे हुआ है। और हम उस पर कितना काम कर रहे हैं हमें नहीं पता। इल्म आने के बाद भी उसको मुस्तजर रखना, उसको सेफ गार्ड करना है। और वो हथियार क्या है उसका, दुनिया, लोग क्या, तमाम मखलूक की सारी की सारी मखलूक को बज़बान हाल हाजित रवा दिखाने वाला शैतान। और नफ्स हमारा खुद, ये तीन चीज है। तो इंशाअल्लाह ताला ये तीन चीज इबादतों में शैतान का हथकंडा है कि हमें रोके। इंशाअल्लाह इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, अल्लाह ताला जिंदा रखे, हयात दे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमें इल्म ला इलाहा इल्लल्लाह से मालामाल फरमाए। वास्ता नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा।